عام لوگوں کا خیال تھا کہ پری تگین کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد اس کے وفادار فوجی کسی نہ کسی عنوان مزاحمت ضرور کریں گے، مگر یہ ساری قیاس آرائیاں غلط ثابت ہوئیں۔ پوری فوج میں پری تگین کا ایک بھی نام لیوا موجود نہیں تھا۔ خود اس کے قریب ترین رشتہ دار بھی معافی نامے داخل کر کے سبکتگین کے حلقہ وفاداری میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ سبکتگین نے طویل غور و فکر اور اپنے دوسرے وفادار امراء سے مشورہ کرنے کے بعد پری تگین کے عزیزوں کو معاف کر دیا تھا، اور معزول امیر کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ اسے لمبے عرصے تک سخت ترین قید میں رکھا جائے۔ اس دوران اگر وہ خاموشی سے سر جھکا کر اپنی قسمت کا فیصلہ تسلیم کر لے تو اسے ایک سیاسی اسیر کی حیثیت سے زندگی کی بقیہ سانسیں لینے کا موقع فراہم کیا جائے، اور اگر پس دیوار زندان رہ کر بھی وہ موجودہ حکومت کے خلاف سازشیں کرتا ہے تو اسے سیاسی مجرم قرار دیا جائے گا اور اعلانیہ قتل کر دیا جائے گا، یا پھر کسی خوفناک زہر کا سہارا لے کر اس کی زندگی کا چراغ بجھا دیا جائے گا۔ یہ سبکتگین اور دوسرے امراء کا متفقہ فیصلہ تھا، مگر پری تگین کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے۔ وہ کیف نشاط کے روشن حصار سے نکل کر تاریک زندان میں داخل ہوا تو اس کے شکستہ اعصاب جواب دے گئے۔ پری تگین کی خود غرضی اور حریص فطرت نئے انقلاب کی زندہ حقیقتوں کو تسلیم نہ کر سکی۔ اپنے چند روز کی قید کے دوران وہ رات بھر چیختا تھا اور سبکتگین کے علاوہ غزنی کے دیگر امراء کو بھی گالی دیتا رہتا تھا۔ داروغہ زندان پری تگین کی گستاخیاں اور وحشیانہ حرکتوں کی تفصیل اپنے امیر کے سامنے بیان کرتا تو سبکتگین مسکرانے لگتا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے، اس لیے پری تگین اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے اور میں ایک پاگل شخص کا محاسبہ نہیں کر سکتا۔ یہ میری اور قانون کی مجبوری ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ کہتے کہتے سبکتگین کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ انسان کتنا ظالم ہے کہ اپنے چند روز کے اقتدار کو ہمیشہ قائم رکھنے والی چیز سمجھ کر بندگان خدا پر ظلم و ستم ڈھاتا رہتا ہے، اور حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے کہ یہاں اس کا احتساب کرنے والی کوئی غیر فانی طاقت بھی موجود ہے۔ پھر ایک دن اس خبر نے غزنی کے تمام باشندوں کو کچھ دیر کے لیے دہشت زدہ کر دیا۔ اس روز جب صبح داروغہ زندان پری تگین کی خبر گیری کے لیے گیا تو اس سے یہ بھیانک راز فاش ہوا کہ رات کے کسی حصے میں غزنی کا سابق امیر اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ پری تگین کی موت بڑی تکلیف دہ اور عذابناک موت تھی۔ داروغہ زندان آہنی قلف کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ پری تگین کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، جسم اکڑا ہوا تھا اور منہ سے خون بہہ کر زندان کے فرش پر جم گیا تھا۔ فوری طور پر سبکتگین کو اطلاع دی گئی۔ سبکتگین نے دوسرے امراء کی موجودگی میں شاہی طبیب کو طلب کر کے کہا، میں اس امر کی مکمل تحقیق چاہتا ہوں کہ امیر پری تگین کی موت کس طرح واقع ہوئی ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ امیر کو زہر دیا گیا ہے، مگر یہ زہر کس نے دیا اور کس کے حکم پر دیا؟ سبکتگین بہت زیادہ برہم نظر آ رہا تھا۔ شاہی طبیبوں نے تھوڑی دیر بعد ہی پری تگین کی پراسرار موت کا مسئلہ حل کر لیا۔ اس نے سابقہ امیر کے قریب پڑی ہوئی ایک انگوٹھی اٹھائی اور اسے سبکتگین کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ ہے غزنی کے سابقہ فرمانروا کی موت کا اصل سبب۔ سبکتگین نے بڑی حیرت سے انگوٹھی کی طرف دیکھا جس کا نگ غائب تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس انگوٹھی میں کوئی قیمتی ہیرا جڑا ہوا تھا جسے امیر نے اپنے شکم میں اتار لیا اور پھر زندگی کی قید سے آزاد ہو گئے۔ شاہی طبیب نے پری تگین کی موت کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا، کچھ دیر کے لیے سبکتگین اور دوسرے امراء کے چہرے متغیر ہو گئے اور ان پر خوف کا ہلکا ہلکا عکس نظر آنے لگا۔ پری تگین ایک انتہائی بزدل انسان ثابت ہوا تھا۔ وہ اپنے زوال کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے گھبرا کر خودکشی کر لی۔ مذہبی نقطۂ نظر سے پرتگین کی موت ایک حرام موت تھی۔ اس احساس نے سبکتگین اور دوسرے امراء کو چند ساعتوں کے لیے پریشان کر دیا تھا۔ عروج و زوال کی یہ بڑی لرزہ خیز داستان تھی جسے پڑھتے ہوئے کہیں کہیں انسانی دلوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی تھیں۔ سبکتگین نے رواداری کی اعلیٰ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پری تگین کو شاہی اعزاز کے ساتھ اس قبرستان میں دفن کر دیا جہاں غزنی کے دوسرے امراء ابدی نیند سو رہے تھے۔ ارمغانہ نے بڑی قرب کے ساتھ پری تگین کی موت کی خبر سنی اور بہت دیر تک روتی رہی۔ قصر شاہی کے مکین سمجھ رہے تھے کہ ارمغانہ ایک وفا پرست عورت تھی، اس لیے شوہر کے انتقال کی خبر سن کر رو رہی ہے، مگر کسی کو اس کے دل کا حال نہیں معلوم تھا۔ ارمغانہ کو پری تگین کی زندگی ہی میں اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، پھر مرنے کے بعد کس طرح گربان چاک کرتی؟ وہ تو اپنے کھوئے ہوئے اقتدار کا ماتم کر رہی تھی۔ اسے پری تگین کی زندگی سے صرف اتنی دلچسپی تھی کہ شاید کبھی موسم سازگار ہو
اور پری تگین زندان کے اندھیروں سے نکل کر سبتگین کا تختہ الٹ دے، پھر وہ اقتدار جو اس سے روٹ گیا ہے دوبارہ روشن دانوں سے گزر کر اس کے ویران کمرے میں اتر آئے۔ وہ بار بار آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی تھی اور دیوانوں کی طرح چیخنے لگتی تھی، میرا تاج کہاں گیا؟ غزنی کی ملکہ عالیہ کا روشن اور جگمگاتا ہوا تاج اسے کس سیاہ بخت کی نظر کھا گئی؟ سبتگین، میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ تو نے میرے ریشم جیسے خوابوں کو ذلت اور بربادی کے زہریلے کانٹوں پر کھینچا ہے۔ ایک قاتل اور سفاک بھیڑیے ارحمن تجھ پر کسی بڑے درندے کو نازل کرے گا، پھر میں اپنی آنکھوں سے تیرے بیوی بچوں کی لاوارث لاشوں کو غزنی کے کتوں کی خوراک بنتا دیکھوں گی۔ ارمغانہ پر بہت دیر تک دیوانگی کی یہ کیفیت طاری رہتی، پھر وہ اپنے آبائی مذہب کے مطابق ارحمن کو آوازیں دینے لگتی۔ ارحمن، اپنے بندوں کی فریاد کو کیوں نہیں پہچانتا؟ تیرے قہر کو کیا ہو گیا؟ لازوال آگ کے منکر کب تک زمین کے سینے کو رونتے پھریں گے؟ تو انہیں جلا کر خاک کیوں نہیں کر دیتا؟ ارمغانہ رات رات بھر دل کے زور سے چیختی رہتی، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتی، اور سبتگین کی طرف سے متعین کردہ کنیزیں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتیں۔ پھر جب ارمغانہ کی عدت کے دن پورے ہو گئے تو ایک رات سبتگین نے اسد شیرازی اور ارمغانہ کو خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا، تم دونوں نے ماضی میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میں ان شرمناک واقعات کو دہرانا پسند نہیں کرتا۔ سبتگین کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ تمہاری کنیز نے یہ راز بھی فاش کر دیا ہے کہ تم نے کئی بار محمود کو زہر دلوانے کی کوشش کی، مجھ پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملے کروائے، سلطنت کی انتہائی وفادار خدمتگاروں کے ضمیر خریدے، امیر پری تگین کو میرے خلاف ورغلایا۔ یہ کہتے کہتے سبتگین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اسد شیرازی، تمہارے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، میں ان گناہوں کو شمار کرتے کرتے تھک جاؤں گا، مگر تمہارے اعمال نامے کی سیاہی کم نہیں ہوگی۔ اپنی منافقانہ شخصیت پر پڑے ہوئے نقاب کو چاک ہوتا دیکھ کر اسد شیرازی خوف سے کانپنے لگا۔ امیر معظم، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے آپ کو بہت آزار پہنچائی ہے۔ اسد شیرازی کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ بہت تیزی سے جھکا اور اس نے سبتگین کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ کی اولاد ہیں، اعلیٰ نسبی میں دنیا کا کوئی شخص آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسد شیرازی نے بہت سختی سے سبتگین کے دونوں پاؤں پکڑ لیے تھے اور بھکاریوں کے لہجے میں چیخ رہا تھا، رحم و کرم اور بخش و عطا آپ کے خاندان اعلیٰ مرتب کی خاص پہچان ہے۔ امیر ذیشان، اگر میں آپ کے در سے ناکام لوٹ گیا تو اعلیٰ ظرفی کی یہ تاریخ نامکمل رہ جائے گی۔ اسد شیرازی کی منافقت اور عیاری نے اپنا لباس پہن لیا تھا۔ سبتگین پوری طاقت سے پیچھے ہٹا، یہاں تک کہ اسد شیرازی کے ہاتھوں سے اس کے پاؤں چھوٹ گئے۔ سیدھا کھڑا ہو اور مجھ سے آنکھ ملا کر بات کر۔ خلاف عادت سبتگین کے لہجے میں بہت زیادہ جارحیت آ گئی تھی۔ اسد شیرازی گھٹنوں کے بل اٹھا اور ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ مجھے بخش دیجئے امیر عالی مقام، کہ بخشش ہی آپ کا شیوا ہے اور معاف کر دینا ہی آپ کی عادت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنا سارا سرمایہ آپ کی حکومت کے استحکام میں خرچ کر دوں گا اور اپنی باقی زندگی اس طرح بسر کروں گا کہ آپ کو میری وفا شعاری پر یقین آ جائے گا۔ تو اپنے سرمایہ سے اپنے پیٹ کا دوزخ بھر لے۔ سبتگین نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا، میں تیری منافقتوں کو خوب پہچانتا ہوں اسد شیرازی، میں تجھے خوب پہچانتا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے تمام اعضاء کو الگ الگ کاٹ کر جسم سے جدا کر دوں، مگر تو نے میرے آب و اجداد کا واسطہ دیا ہے، اس لیے میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ کسی تاخیر کے بغیر مملکت اسلامیہ کی حدود سے نکل کر اپنے غلیظ وجود کو اس ویران گوشے میں گم کر دے، اور کچھ دیر پہلے تو جس ناپاک سرمایہ کا ذکر کر رہا تھا اسے بھی اپنے ہمراہ لے جا۔ اسد شیرازی کے زرد چہرے پر زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے گداگرانہ انداز میں امیر سبتگین کا شکریہ ادا کیا اور خلوت گاہ سے واپس جانے کے لیے مڑا، اور اپنی تمام بیٹیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جا۔ سبتگین نے دوسرا حکم جاری کرتے ہوئے کہا، زہریلے درخت کی یہ شاخیں جب تک غزنی کے در و دیوار پر سایہ فکن رہیں گی، یہاں کا موسم روز بروز مسموم ہوتا رہے گا۔ اسد شیرازی جاتے جاتے مڑا اور ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میں ایسا ہی کروں گا امیر محترم۔ اور ارمغانہ شیرازی اچانک سبتگین غزنی کی سابقہ ملکہ سے مخاطب ہوا، میں تمہیں صرف ایک خاتون ہونے کے سبب معاف کیے دیتا ہوں، ورنہ تمہارے جرائم کا بھی کوئی شمار نہیں ہے۔ ارمغانہ سر جھکائے کھڑی تھی، موت کے خوف سے اس کا پورا جسم تیز ہوا میں کسی کمزور شاخ کی طرح
کانپ رہا تھا۔ پھر جب موت کا خطرہ ٹل گیا تو اس نے چین کی سانس لی اور عجیب سی نظروں سے امیر غزنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ ارمغانہ کا لہجہ بہت الجھا ہوا تھا۔ سننے والا یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ سبکتگین کا شکریہ ادا کر رہی ہے یا در پردہ اسے انتقام کی دھمکی دے رہی ہے۔ پھر جب سبکتگین کے اس حکم کی گونج محل سے باہر سنائی دی تو پورے غزنی میں ہلچل سی مچ گئی۔ اسد شیرازی کی 18 بیٹیاں تھیں جو غزنی کے زمینداروں اور فوجی سرداروں سے بیائی ہوئی تھیں۔ سبکتگین کا حکم سنتے ہی تمام بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ سبکتگین کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور فریادی لہجے میں کہنے لگیں، ہمیں کس جرم کی سزا میں در بدر کیا جا رہا ہے؟ امیر معظم سبکتگین کے دربار میں بیک وقت کئی آوازوں کا شور سنائی دیا، تمہارا جرم یہ ہے کہ تم اس دور کے سب سے بڑے منافق کی بیٹیاں ہو۔ سبکتگین نے پریشان حال عورتوں کی فریاد کے جواب میں کہا، ہم نے یا ہمارے شوہروں نے کبھی حکومت غزنی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی۔ اسد شیرازی کی بیٹیاں سبکتگین کے انصاف کو آواز دے رہی تھیں، امیر ہمارے اعمال نامے کے ایک ایک پہلو کا جائزہ لیں، پھر اگر کوئی سیاہ داغ نظر آئے تو ہمیں بدترین سزا دے ڈالیں، مگر اس بنیاد پر ہمیں مجرم قرار نہ دیں کہ ایک ناپسندیدہ شخص سے ہمارا خونی رشتہ ہے۔ سبکتگین اس دلیل پر لاجواب ہو کر رہ گیا۔ آج ہم امیر اور دوسرے معززین مملکت کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ اسد شیرازی سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ ایک ایک کر کے اسد شیرازی کی تمام بیٹیاں اور داماد اس قریب ترین رشتے سے منحرف ہو گئے۔ ہم اپنے باپ کے گناہوں کی فصل نہیں کاٹیں گے، امیر معظم ہمارے ساتھ انصاف کیجیے۔ اور پھر سبکتگین نے اسد شیرازی کی تمام بیٹیوں اور دامادوں سے یہ حلف لے کر انہیں معاف کر دیا کہ وہ ساری زندگی اسلامی نظریات اور مملکت سے وفادار رہیں گی۔ اب اسد شیرازی کی سب سے چھوٹی لڑکی نگار خانم کا مسئلہ تھا۔ سبکتگین کی دلی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح اپنی بہن اور باپ کے ساتھ غزنی سے بہت دور چلی جائے۔ سبکتگین نے نگار خانم کی آنکھوں میں اس طوفان کا عکس دیکھ لیا تھا جو کسی بھی وقت محمود کی زندگی کو زیر و زبر کر سکتا تھا۔ نگار خانم خوبرو ہونے کے ساتھ انتہائی ذہین اور پڑھی لکھی دوشیزہ تھی۔ جب سبکتگین نے اسے غزنی چھوڑ دینے کا حکم دیا تو وہ سر دربار مچل گئی۔ امیر ذیشان، یہ کیسا انصاف ہے کہ میری دوسری بہنوں کو اپنے وطن میں قیام کی اجازت دے دی گئی ہے اور مجھ سے میرے خوابوں کی زمین کو جدا کیا جا رہا ہے۔ یہ کہتے کہتے نگار خانم کی پلکیں بھیگ گئی تھیں۔ میں خاک غزنی سے اٹھی اور ایک دن خاک غزنی میں ہی گم ہو جاؤں گی، یہ میرا عہد ہے اور میں اپنے اس عہد پر آخری سانس تک قائم رہوں گی۔ امیر، آپ کو اپنے انصاف کا واسطہ ہے، میرے عہد کو شکستہ ہونے سے بچا لیجئے کہ آپ بہت با اختیار ہیں اور میں بہت کمزور ہوں۔ نگار خانم کی التجا سن کر سبکتگین اندر سے لرز گیا، مگر وہ جذبات کی روح میں بہنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے انتہائی درست لہجے میں اس معصوم دوشیزہ سے مخاطب ہوا جو بہت دیر سے امیر غزنی کے انصاف کو پکار رہی تھی۔ تمہاری بہنوں کی ذمہ داری لینے والے ان کے شوہر موجود ہیں اور میں انہیں خوب پہچانتا ہوں، مگر تمہارا ضامن کہاں ہے؟ اسے پیش کرو، اگر وہ معتبر شخص تمہاری ذمہ داری قبول کرتا ہے تو میں تمہیں غزنی میں مستقل قیام کی اجازت دے دوں گا۔ بڑا نازک اور جذباتی مرحلہ تھا۔ نگار خانم نے اشک بار آنکھوں سے دربار کے ایک ایک گوشے کا جائزہ لیا، مگر وہاں ایسا کوئی شخص موجود نہیں تھا جو نگار خانم کو اس اذیتناک صورتحال سے نجات دلا دیتا۔ امیر، اس دربار میں تو میرے کردار اور عقائد پر کوئی گواہی دینے والا نہیں، نگار خانم نے بڑے کربناک لہجے میں کہا، بس اللہ ہی دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ ابھی نگار خانم کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ 17 سالہ محمود اپنی نشست پر کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا، بابا جان، میں گواہی دیتا ہوں کہ نگار خانم ایک انتہائی محب وطن خاتون ہے اور ان کا اپنے باپ اسد شیرازی کے نظریات سے کوئی رشتہ نہیں۔ محمود کی آواز نے دربار کے سناٹوں کو چیر کر رکھ دیا۔ تمام سرداران قوم نے بڑی حیرت سے محمود کے بیان کو سنا تھا اور نگار خانم کے بہتے ہوئے آنسوؤں کی رفتار پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ اسے پوری دنیا میں بس اس ہی ایک گواہی کا انتظار تھا۔ چند لمحے کے لیے نگار خانم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور پھر اس نے ایک طویل سانس لی، اطمینان اور آسودگی کی سانس۔ محمود کی گواہی کے بعد نگار خانم کے بے چین جذباتوں کو قرار آ گیا تھا۔ سبکتگین بیٹے کا بیان سن کر سکتے میں آ گیا۔ امیر غزنی بہت دنوں سے جس طوفان کی آہٹیں سن رہا تھا وہ پوری شدت سے نمودار ہو چکا تھا۔ تم خاموش رہو، سبکتگین بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا، تم ابھی بچے ہو، اس لیے ان معاملات میں مداخلت نہ کیا کرو،
جو تمہاری عقل سے بالاتر ہیں۔ امیر غزنی نے بھرے دربار میں اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیا تھا۔ باپ کی ناراضگی کا یہ انداز دیکھ کر محمود کا چہرہ اتر گیا۔ سبکتگین بڑے جارحانہ انداز میں اپنا فیصلہ سنانا چاہتا تھا کہ نقیب نے پکار کر کہا، شیخ نظام شاہ دربار امیر میں بازیابی کی اجازت چاہتے ہیں۔ نقیب کی آواز سن کر پورے دربار پر گہرا سکوت طاری ہو گیا اور سبکتگین گھبرا کر اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نظام شاہ کی آمد کی خبر سن کر امیر سبکتگین حیران رہ گیا اور پھر اسی حیرت کے عالم میں تخت سے اتر کر خود دربار کے صدر دروازے تک آیا، جہاں نظام شاہ امیر کی اجازت کے منتظر تھے۔ شیخ، آپ کو اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، سبکتگین نے نہایت انکساری کے ساتھ کہا، ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ نظام شاہ نے اثر انگیز لہجے میں کہا، اگر ہم ہی آئین شکنی کے مرتب ہوں گے تو پھر قانون کی آبرو کون رکھے گا؟ سبکتگین شرمسار سا نظر آنے لگا اور پھر وہ دروازہ چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گیا۔ آئیے شیخ، یہ دربار ایک بار پھر آپ کی آمد پر نازاں ہیں۔ سبکتگین چاہتا تھا کہ وہ نظام شاہ کے پیچھے چل کر تخت تک پہنچے، مگر نظام شاہ نے سختی سے اس کی خواہش کو جھٹلا دیا۔ یہ صرف تمہارا دربار ہی نہیں، غزنی کی عدالت عالیہ بھی ہے۔ تم کچھ دیر پہلے ایک مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے اور اس وقت تم پر یہ لازم نہیں تھا کہ تم منصب انصاف چھوڑ کر نیچے اتر آتے۔ پہلے تم تخت پر واپس جاؤ، پھر میں ایک عام انسان کی حیثیت سے دربار میں داخل ہوں گا۔ سبکتگین مجبوراً واپس لوٹ آیا۔ اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ تمام درباری اپنے امیر کی اس تبدیلی کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ خود نگار خانم بھی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ محمود کی مداخلت کے سبب کچھ دیر کے لیے اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جائے گی، مگر جب سبکتگین نے سر دربار اپنے بیٹے کو جھڑک دیا تو نگار خانم کا وہی عالم بے چارگی دوبارہ لوٹ آیا تھا اور امیر غزنی کی زبان سے ادا ہونے والے چند الفاظ اس کی قسمت کا مستقل فیصلہ کر دیتے کہ اچانک نظام شاہ کی آمد نے مقدمے کی کارروائی میں خلل ڈال دیا۔ دوسرے شہریوں کی طرح نگار خانم بھی نظام شاہ سے غائبانہ عقیدت رکھتی تھی، مگر آج تک اس نے غزنی کے اس مرد قلندر کو نہیں دیکھا تھا۔ پچھلی بار جب نظام شاہ دربار میں تشریف لائے تھے تو نگار خانم اسد شیرازی کے ساتھ اپنے مکان میں نظر بند تھی، اس لیے وہ ایک درویش کے دیدار کی سعادت سے محروم رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے نقیب کی صدا بلند ہوئی اور اس نے نظام شاہ کی آمد کا اعلان کیا تو نگار خانم کے دل و دماغ میں خوشی کی ایک تیز لہر اٹھی اور وہ اپنے غم کو بھول کر بار بار اس دروازے کی طرف دیکھنے لگی جس سے گزر کر نظام شاہ دربار میں داخل ہونے والے تھے۔ پھر وہ مرد قلندر امیر سبکتگین کے دربار میں داخل ہوا تو نظام شاہ کے جلال روحانی سے لوگوں کی سانسیں رک گئیں اور تمام درباری اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ خود سبکتگین بھی تخت سے نیچے اتر آیا تھا۔ حاضرین اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں۔ نظام شاہ کی آواز زیادہ بلند نہیں تھی، لیکن پھر بھی لوگ اپنے دلوں میں ایک ہیبت سی محسوس کر رہے تھے۔ کوئی اپنی ترتیب نہ بدلے کہ عدالت کے اندر کسی کے احترام کے لیے کھڑا ہو جانا خود عدالت کی توہین ہے۔ آج میں یہاں ایک گواہ کی حیثیت سے آیا ہوں اور ایک گواہ کو دیکھ کر امیر کا منصب انصاف سے نیچے اتر جانا جائز نہیں۔ چشم انصاف میں سب برابر ہیں، کیا نظام شاہ اور کیا پہرے میں کھڑا ہوا سپاہی اور کیا تخت شاہی پر بیٹھا ہوا حکمران۔ سبکتگین اور دوسرے درباری اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو نظام شاہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور امیر غزنی کے تخت کے نیچے جا کر ٹھہر گیا۔ پورے دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ ہر شخص نظام شاہ کی آمد کا سبب جاننے کے لیے بے چین تھا۔ خود نظام شاہ نے کہا تھا کہ آج وہ ایک گواہ کی حیثیت سے آئے ہیں، مگر وہ گواہی کس کے لیے تھی؟ اہل دربار یہ جاننے کے لیے بے قرار تھے۔ پھر یکایک سبکتگین کے دربار میں نظام شاہ کی پرجلال آواز گونجنے لگی، امیر غزنی کو خوب معلوم ہے کہ ہمیں حکمرانوں کی محفل سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، مگر اس بے گناہ لڑکی نے بے اختیار ہمارے قدموں کو تمہارے ایوان کی جانب موڑ دیا۔ نظام شاہ نے برقع پوش نگار خانم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اللہ کا قانون ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس طرح یہ معصوم دوشیزہ بھی اپنے باپ اسد شیرازی کے جرائم کی ذمہ دار نہیں۔ جیسے ہی نظام شاہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، سبکتگین اور دوسرے درباری حیرت زدہ رہ گئے۔ کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ طویل فاصلے کے باوجود نظام شاہ کو اس مقدمے کی تفصیل سے کس نے آگاہ کیا۔ خود نگار خانم بھی پریشان تھی کہ نظام شاہ تک اس کی فریاد کس طرح پہنچی۔ شیخ، یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے جس کی گہرائیوں سے آپ واقف نہیں، سبکتگین نے رکے رکے لہجے میں کہا۔
وہ ہر حال میں نگار خانم کو محمود سے دور کر دینا چاہتا تھا اور اس کی یہی ایک صورت تھی کہ اسد شیرازی اپنی بیٹی کو لے کر غزنی کی سرحدوں سے بہت دور چلا جائے۔ سبکتگین کا جواب سن کر نظام شاہ مسکرائے۔ امیر، تم درست کہتے ہو، ہم تو بہت بے خبر لوگ ہیں، اپنے ہی حال سے واقف نہیں تو کسی دوسرے کو کیا پہچانیں گے۔ یکایک نظام شاہ کے لہجے سے گہری اداسی جھلکنے لگی تھی۔ انہیں سبکتگین کی بات سے اذیت پہنچی تھی، مگر ایک مرد قلندر نے اپنی روایتی مسکراہٹ میں اس کرب کو چھپا لیا تھا۔ میرا یہ مفہوم ہرگز نہیں تھا شیخ۔ سبکتگین گھبرا کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا۔ اسد شیرازی نے مجھے اتنی بار ڈسا ہے کہ میں اس سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کا اعتبار نہیں کر سکتا۔ آپ ہی بتائیں کہ ایک مومن ایک ہی سوراخ سے کتنی بار ڈسا جائے؟ ایک مومن کو یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی بدگمانیوں کے خنجر سے ایک معصوم اور بے گناہ انسان کو ذبح کر ڈالے۔ نظام شاہ نے قدر بلند آواز میں کہا، غزنی کے حکمران نے ایک معتبر شخص کی گواہی طلب کی تھی، سو ہم اپنے دوسرے ضروری کام چھوڑ کر سر دربار چلے آئے۔ اب یہ امیر کے اوپر ہے کہ وہ ایک درویش بے سر و سرمان کو معتبر سمجھے یا غیر معتبر۔ شیخ، آپ سے زیادہ یہاں معتبر کون ہوگا؟ مگر سبکتگین اپنے دل کی بات کہنا چاہتا تھا، لیکن نظام شاہ کے روبرو اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ہمیں جو کہنا تھا کہہ چکے۔ نظام شاہ کے چہرے پر ہلکا سا ناگواری کا رنگ ابھر آیا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ سیاست کیا ہے۔ نظام شاہ نے بہت غور سے سبکتگین کی طرف دیکھا۔ اگر تمہارے انصاف کا تقاضا یہی ہے تو پھر اس بے گناہ کو در بدر کر دو۔ اس سے پہلے بھی تو لاکھوں سروں نے در کو سجایا ہے اور بے شمار اللہ کے بندے خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ ایک لڑکی بھی بے گھر ہو جائے گی تو اس میں کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ نظام شاہ کے لہجے میں بڑا گہرا کرب تھا۔ مگر یاد رکھنا سبکتگین کہ تیرے درباریوں میں اس لڑکی سے زیادہ محب وطن کوئی دوسرا نہیں۔ اس کا چہرہ بھی آئینہ ہے اور دل بھی، جس پر کوئی غبار نہیں، کوئی زنگ نہیں۔ یہ کہہ کر نظام شاہ مڑے اور تیز تیز قدموں سے صدر دروازے کی طرف جانے لگے۔ ایک مرد قلندر کے جلال کا یہ عالم تھا کہ اس نے اہل دربار کی طرف اپنی پیٹھ کر لی تھی اور تمام سرداران غزنی احتراماً اپنی اپنی نشستوں پر اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور دھڑکتے دلوں کے ساتھ نظام شاہ کو دربار سے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پھر نظام شاہ چلے گئے تو سبکتگین تخت پر بیٹھ گیا۔ معززین دربار نے بھی اس کی تلقین کی تھی۔ نگار خانم کسی مجسمے کی مانند ساکت کھڑی تھی اور بہت دیر سے اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ سبکتگین شدید اذیت میں مبتلا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نظام شاہ اس طرح دربار میں چلے آئیں گے اور اس لڑکی کی حمایت کریں گے جو محمود کے مستقبل کے لیے ایک خوفناک خطرہ تھی۔ سبکتگین نظام شاہ کا حکم بھی نہیں ٹال سکتا تھا اور نگار خانم کو بھی غزنی میں قیام کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ آخر اس ذہنی کشمکش سے گھبرا کر وہ چیخ اٹھا، لڑکی، تو نے ہمیں ناقابل بیان کرب میں مبتلا کر دیا ہے۔ نہیں امیر معظم، میں نے اپنی ذات سے کبھی کسی کو کوئی آزار نہیں پہنچایا۔ نگار خانم نے انتہائی شکستہ آواز میں کہا، اگر فرما روا غزنی میری وجہ سے کسی اذیت میں مبتلا ہوئے ہیں تو میں اپنا مقدمہ واپس لیتی ہوں۔ اب میں کبھی آپ کے انصاف کو آواز نہیں دوں گی۔ مجھے انصاف مل گیا۔ حضرت نظام شاہ کی گواہی میرے لیے کافی ہے کہ اس گواہی کے بعد مجھے کسی دوسرے کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ سبکتگین نگار خانم کے جواب سن کر سناٹے میں آ گیا۔ وہ لڑکی خود بخود غزنی چھوڑ کر واپس جانا چاہتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سبکتگین کو محسوس ہوا کہ اس کے دل و دماغ کا بوجھ اتر گیا ہے، مگر دوسرے ہی لمحے اسے نظام شاہ کی ناراضگی کا احساس ہوا اور پھر وہ لرز کر رہ گیا۔ سبکتگین کسی بھی حالت میں نظام شاہ کی حکومت دولی نہیں کر سکتا تھا اور موجودہ صورتحال چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اسد شیرازی کی بیٹی نگار خانم کو غزنی کی حدود سے اتنی دور نکال دے کہ محمود کے دل پر اس کی یادوں کا عکس تک باقی نہ رہے۔ جب سبکتگین فوری طور پر اس مسئلے کو حل نہ کر سکا تو اس نے دربار برخاست کر دیا۔ نگار خانم، ہم تیرے مقدمے کا فیصلہ کل کریں گے۔ امیر با اختیار ہیں۔ نگار خانم نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میں اپنا مقدمہ واپس لے چکی ہوں اور کل صبح آپ کی مملکت سے نکل کر بہت دور چلی جاؤں گی۔ تم لوگوں کی روانگی بھی میری اجازت کے بغیر ممکن نہیں۔ سبکتگین بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسد شیرازی کی کمسن بیٹی اس طرح اسے شکست دینے کی کوشش کرے گی۔ تمہاری بہن اور تمہارے باپ میری نگرانی میں غزنی سے رخصت ہوں گے۔ اس سے پہلے تم سب کی حیثیت ایک نظر بند قیدی کی سی ہے۔ سبکتگین نے نیا حکم جاری کیا اور دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔ سبکتگین کی وہ رات بہت بے چینی میں گزری۔ آخر جب
اس کی یہ الجھن کسی طرح دور نہیں ہوئی تو اس نے محمود کی والدہ سے سب کچھ کہہ ڈالا۔ مجھے نگار خانم سے کوئی بغض اور عداوت نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ بھی اسد شیرازی کے سبب ہے۔ میں اس عیار زمانہ شخص پر کسی بھی حال میں اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ محمود کی ماں نے سبکتگین کی زبان سے یہ نیا انکشاف سنا تو وہ حیرت سے شوہر کے منہ کو دیکھنے لگی۔ کیا ہمارا بیٹا بھی؟ فطر حیرت سے غزنی کی ملکہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ ہاں، مجھے محمود پر بھی شبہ ہو گیا ہے، سبکتگین نے پریشان لہجے میں کہا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ بھرے دربار میں نگار خانم کی حمایت نہیں کرتا، آخر اس میں حرج کیا ہے؟ یکایک محمود کی والدہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھر آئی اور آنکھوں سے مسرت و نشاط کا ایک عجیب سا رنگ جھلکنے لگا۔ نگار خانم ایک انتہائی شائستہ اور حسین لڑکی ہے، شاید پورے غزنی میں بھی اس جیسی دوسری دوشیزہ موجود نہیں۔ محمود کی ماں نے کوئی اور ہی خواب دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ نہیں ملکہ عالیہ، سبکتگین اچانک برہم نظر آنے لگا، میری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ نگار خانم کچھ بھی صحیح مگر اسد شیرازی کی بیٹی ہے، اور میں اپنے خاندان کا مستقبل اسد شیرازی کی بیٹی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تم نہیں جانتے کہ اسد شیرازی کون ہے اور وہ میرے ساتھ کیا بھیانک کھیل کھیل چکا ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے تو میں محمود کے سلسلے میں کوئی خواب نہیں دیکھوں گی۔ غزنی کی ملکہ شوہر کی برہمی دیکھ کر بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی، مگر آپ کے بقول شیخ نظام شاہ تو نگار خانم کے کردار پر گواہی دے رہے ہیں، اور پھر خود نگار خانم بھی تو اپنے باپ سے بیزار ہے۔ میں نظام شاہ کے روشن ضمیر کا قائل ہوں، مگر وہ سیاست کے پیچ و خم کو نہیں سمجھتے۔ سبکتگین نے پریشان لہجے میں کہا، کاش وہ اس موقع پر تشریف نہ لاتے اور میں آسانی کے ساتھ اس فتنے سے چھٹکارا حاصل کر لیتا۔ سبکتگین کا اضطراب اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کاش مجھے کچھ دن کی اور مہلت مل جاتی اور میری زندگی کے اس نازک ترین مسئلے میں شیخ نظام شاہ مداخلت نہ کرتے، تو پھر ان کے سامنے جا کر اپنی مجبوریاں بیان کر دیجئے۔ غزنی کی ملکہ نے شوہر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ سبکتگین بار بار اپنے الجھے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے۔ شیخ ناراضگی کے عالم میں دربار سے رخصت ہوئے ہیں، اب مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ پھر شیخ کی خوشنودی کے لیے نگار خانم کو غزنی میں قیام کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے؟ محمود کی والدہ نے سبکتگین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، میں اسی زاویے کو تلاش کر رہا ہوں کہ شیخ کی نافرمانی بھی نہ ہو اور یہ فتنہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ سبکتگین نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، اور ابھی تک اس مسئلے کا حل تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ہمیں اپنے بیٹے محمود پر پورا اختیار ہے۔ آخر غزنی کی ملکہ نے لب کشائی کی، ہم اسے نگار خانم کے قریب جانے سے روک سکتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ کوئی سنگین مسئلہ نہیں ہے۔ بیوی کی گفتگو سن کر سبکتگین کو محسوس ہوا کہ جیسے مایوسیوں کے اندھیرے میں یکایک کوئی فانوس جل اٹھا ہو۔ پھر وہ بہت دیر تک خاموش بیٹھا سامنے والی دیوار کو گھورتا رہا۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ جیسے سبکتگین پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنے کمرے میں موجود ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کا ذہن بہت دور بھٹک رہا تھا۔ پھر جب وہ ایک نتیجے پر پہنچ گیا تو اپنی بیوی سے مخاطب ہوا، آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ اب سبکتگین کے چہرے پر اطمینان کی گہری جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ اس مسئلے کا یہی حل ہے۔ دوسرے دن دربار میں جانے سے پہلے سبکتگین نے محمود کو خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا، فرزند، ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اب اموار مملکت میں تمہاری دلچسپیاں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ سبکتگین نے بڑی ذہانت سے اپنے بیٹے کی فطری رجحان کو جاننے کی کوشش کی تھی۔ نہیں بابا جان، محمود نے حیرت زدہ لہجے میں جواب دیا، کیا آپ میری جانب سے کوئی کوتاہی محسوس کر رہے ہیں؟ برائے کرم اس کی نشاندہی کر دیجیے، میں فوراً ہی اپنی اصلاح کر لوں گا۔ محمود، تم عمر کی ایک نازک منزل سے گزر رہے ہو۔ سبکتگین نے بڑی ہوشیاری سے دوسری چال چلی، اس عمر کے لڑکے اچانک مسائل کی دھوپ سے ڈر جاتے ہیں اور پھر کسی زلف کا سایہ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ میں صرف باپ ہی نہیں، تمہارا سب سے بڑا ہمدرد اور دوست بھی ہوں، اس لیے صاف صاف بات کر رہا ہوں۔ اگر تم ایسے کسی حادثے سے دوچار ہو گئے ہو تو مجھے بتا دو، ابھی اس بیماری کا علاج ممکن ہے، اور اگر بے خبری کے عالم میں یہ وقت گزر گیا تو تمہارے ہاتھوں مملکت غزنی کی موت واقع ہو جائے گی۔ سبکتگین کے لہجے میں بڑا گداز تھا۔ آپ کس بیماری اور کس حادثے کا ذکر کر رہے ہیں بابا جان؟ محمود کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں کسی زلف کے سائے کی تلاش میں نہیں ہوں۔ یہ آپ کو کس نے کہا؟ کون ہے وہ مخبر جو آپ کو اس قدر جھوٹی اور گمراہ کن اطلاع فراہم کر رہا ہے؟ یکایک محمود کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا تھا۔ فرزند، کیا تم کسی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ سبکتگین نے اپنے بیٹے کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، محمود کے جواب میں بہت بے ساختگی تھی۔ خوب سوچ سمجھ کر جواب دو فرزند۔ سبکتگین نے نگار خانم کا ذکر کیے بغیر کہا، میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر سکتا ہوں، مگر اس طرح
تمہارے باپ کے خوابوں کا خون ہو جائے گا۔ میں نے پوری سچائی کے ساتھ اپنے دل کی بات امیر محترم کے گوش گزار کر دی ہے۔ محمود نے اسی انداز میں کہا، مگر آپ اپنے کن خوابوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ سبکتگین نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ اب اسے یقین آ گیا تھا کہ محمود نگار خانم کی طرف نہیں جائے گا۔ فرزند، یکایک سبکتگین نے اپنے بیٹے کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ میں تمہاری سماعت کو چوڑیوں کی کھنک اور پازیب کی جھنکار سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ تم صرف شمشیروں کے ٹکرانے کی آوازیں سنو یا پھر میدان جنگ میں اپنے شکست خوردہ دشمنوں کی چیخیں۔ کسی زلف کا سائبان تمہاری پناہ گاہ نہیں۔ یہ تپتا ہوا سورج تمہارے لیے ایک سایہ دار درخت ہے اور یہ جلتی ہوئی چٹانیں تمہارا بستر راحت۔ تم آگ اور خون کا دریا عبور کرنے والے مرد مجاہد ہو، کسی عورت کا نغمہ سننے والے یا کسی عورت کا رقص دیکھنے والے نکمے عاشق نہیں ہو۔ تم عظیم مسلمان فاتحین کے تابناک روایتوں کے امین ہو۔ تم شمشیر و سنا کے فرزند ہو اور شجاعت اور مردانگی کی وراثت۔ اس کے سوا تمہاری کوئی پہچان نہیں۔ یہ کہہ کر سبکتگین نے محمود کی پیشانی کو بوسہ دیا اور دربار کی طرف جانے کے بجائے اسد شیرازی کے مکان کی طرف بڑھ گیا۔